الہی میرا سلام حسین کریں قبول، الہی میرا سلام حسین، جو کربلا کی زمین پر ہوا تھا ان کا ورود، تو پھر کے دیکھتے تھے قبر کا مقام حسین، تو پھر کے دیکھتے تھے قبر کا مقام حسین، سنا نہائے کسی سنگ دل نے لاکھ کہا، لکھا ہوں نواسا ہے میرا نام حسین، رسول کا ہوں ہے میرا نام حسین، نہ پوچھو وقت وہ کیسا تھا جب مدینے سے چلے ہر ایک کا لیتے ہوئے سلام حسین، چلے ہر ایک کا لیتے ہوئے سلام حسین، میں اپنے دل کو بہت پاک و صاف رکھتا ہوں کہ شاید اس میں کسی دن کرے قیام، کہ شاید اس میں کسی دن کرے قیام حسین، کوئی جو پوچھا کہ نام آپ کا تو فرمایا شکستہ دل وطن آوارہ تشنکام حسین، شکستہ دل وطن آوارہ تشنکام حسین، فدا ہوں اس پہ صلوات پر محمد والے محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يحب الله
الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. صلوات دیتے ہیں. قرآن مجید کا چھٹا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، جس پارے کو لا یحب اللہ کہا جاتا ہے، یعنی لا یحب اللہ یعنی اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ محبت نہیں کرتا. محبت کے معنی پسند کے بھی ہوتے ہیں، محبت کے معنی کھچاؤ کے بھی ہوتے ہیں. لا یحب اللہ الجہر من القول، اللہ کسی بھی قول کو بآواز بلند، کسی کی برائی کو، من السوء یعنی کسی کی برائی کو اپنے قول میں بآواز بلند بیان کرنے کو پسند نہیں کرتا. کہ کسی کے عیب کو یا کسی کی برائی کو یا کسی کی بری صفت کو آواز کو بلند کر کے بیان کیا جائے، جس میں برائی پائی جائے. الا من ظلم، لیکن آگے یہ بھی کہہ دیا گیا ہے یعنی کسی کی برائی کو آپ آواز بلند بیان کریں، یعنی برسر عام بیان کریں یا لوگوں کے سامنے بیان کریں، اور سب کے سامنے اگر بیان کریں تو اس کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے. لیکن آگے یہ بھی ارشاد ہوا کہ الا من ظلم، مگر اگر کسی پر ظلم کیا جائے تو اسے اس بات کا حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی بات کو اور جو اس پر ظلم ہوا ہے یعنی ظالم کو ظلم کو بآواز بلند بیان کرے اور لوگوں سے کہنے کا حق رکھتا ہے. قرآن مجید کی کھلی آیت. تو اس قرآن مجید کی کھلی آیت سے یہ بات صاف ہو گئی اور واضح ہو گئی کہ پھر یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ ظالم کی غیبت کیوں کرتے ہیں، اس لیے کہ ظالم کی غیبت ہمارے یہاں منع نہیں ہے بلکہ بہتر قرار دی گئی ہے. غیبت کے معنی کیا ہے؟ غیبت کے معنی یہ ہے کہ کسی میں جو عیب پایا جاتا ہے اس عیب کو بیان کرنا، یہ غیبت ہے. یہ نہیں کہ جو نہیں پایا جاتا، اگر نہیں پایا جاتا کسی میں کوئی عیب اور آپ اس کی طرف اس عیب کو منسوب کر رہے ہیں اور آپ اس عیب کو اس کی طرف منسوب کر کے بیان کر رہے ہیں تو اسے بہتان کہا جاتا ہے، اسے الزام کہا جاتا ہے. تو اس میں وہ چیز نہیں پائی جاتی اور آپ اس میں وہ چیز کو ثابت کر رہے ہیں. جیسے کوئی آدمی شرابی نہیں ہے اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ شراب پیتا ہے. کوئی آدمی نمازی ہے اور آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا. کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے، آپ اسے کہہ رہے ہیں روزہ نہیں رکھتا. یعنی جو بات اس میں پائی جاتی ہے آپ اس کا الٹا بیان کر رہے ہیں یا کوئی بری صفت ڈھونڈ کے اس میں لا رہے ہیں. جب بری صفت ڈھونڈ کے اس میں لا رہے ہیں تو یہ غیبت نہیں ہے بلکہ یہ الزام ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں فلاں میں یہ چیز تو پائی جاتی ہے اس لیے بیان کرنے میں کیا رکھا ہے. توجہ کیجیے، غیبت کیا کہنا آسان ہے. ہر لفظ کو بولنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ شریعت نے کسی چیز کو نظر انداز کر کے ایوائڈ کر کے نہیں چھوڑا ہے بلکہ ہر چیز کو بڑی باریکی سے اور ہر پہلو سے اسے بیان کیا ہے. اور ہر چیز کے وہ معنی بھی نہیں ہے کہ جس کو آپ اپنے درمیان میں لیتے ہیں یا ہمارے درمیان میں جو معنی مشہور ہو گئے ہیں. جیسے غیبت کے معنی بس یہ ہوتے ہیں کہ بس ہم کوئی بات کسی کے بیان کریں پیٹ پیچھے تو وہ غیبت ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں صاحب غیبت کیسی ہوتا ہم ان کے منہ پر کہہ سکتے ہیں. اگر آپ کسی سے کہیے کہ صاحب کہاں رمضان کا زمانہ ہے آپ غیبت کر رہے ہیں، غیبت کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کسی کو چھوڑیے کوئی اور تذکرہ کر لیا جائے تھوڑی دیر تو کہیں گے صاحب آپ کمال کرتے ہیں ہم تو ان کے منہ پر کہہ سکتے ہیں. یا اگر منہ پر کہتے ہیں آپ کہیے کہ آپ غیبت کر رہے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو منہ پر کہہ رہے ہیں، یہ غیبت کیا ہے، یہ تو اور بدتر ہو گیا. تو اس لیے غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیبت خالی کسی کے عیب کو بیان کر دینا پیٹ پیچھے. اصل چونکہ اس میں مغالطہ جانتے ہیں یعنی کنفیوژن یہ ہو جاتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غیبت غیبت سے ہے کہ اگر کوئی غائب ہو تو اس کے پیٹ پیچھے بیان کرنا. جبکہ یہ عربی زبان ہے، اس میں زیر زبر کا اتنا بڑا فرق ہوتا ہے کہ زیر اور زبر ذرا سا ادھر سے ادھر ہو جائے تو بات زمین سے آسمان پر پہنچ جاتی ہے اور آسمان سے زمین پر چلی آتی ہے. اگر زال اور زے کا فرق ہو جائے تو ذرا سے کہاں بات پہنچ جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ کسی کو کہتے فلاں بہت بڑا عالم ہے، عین سے کہہ دیں یعنی بہت بڑا پڑھا لکھا ہے، علم سے عالم. کسی کو کہتے فلاں بہت بڑا عالم ہے، الف سے کہہ دیں. اور جو علم سے عالم ہے یعنی کسی کو اذیت پہنچانے والا، تکلیف پہنچانے والا. کتنا فرق ہو گیا دونوں کے اندر. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ذرا سا زیر زبر. اصل مشہور ہے نا کہ نقطے کے ہیر پھیر سے خدا جدا ہو گیا. یعنی اوپر جب پھیر کی نقطہ تھا تو خدا تھا اور نیچے لے آیا تو جدا ہو گیا ہے. تو ذرا سی بات. تو غیبت میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غیبت غیبت سے کوئی غائب ہو اور جو دکھائی نہ دے وہ اس کی بات پیچھے اگر بیان کی جائے تو وہ سمجھ لیجیے کہ اس کی غیبت ہوئی. جبکہ غیبت کی ڈیفینیشن اور تعریف نہیں ہے کہ آپ نے پیٹ پیچھے بیان کرنا نہیں. تو میں نے کہا اگر کسی میں وہ عیب نہیں پایا جاتا اور آپ بیان کر رہے ہیں تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا عیب جب نہ پایا جائے یہ الزام ہو گیا، یہ بہتان ہو گیا. اس کا یہ دوسری دفعہ کے ماتحت آتا ہے. اس کا ایک الگ ہے کورٹ کے اندر شریعت کے. اگر کسی میں نہیں پایا جاتا اور آپ نے بیان کیا تو یہ بہتان کے ذمہ آ گیا اس کا ایکٹ اور عدالت شریعہ میں اس کا حکم الگ ہو جائے گا. غیبت کے معنی یہ ہے کہ کسی کی عزت کو گھٹانے کے لیے، کسی کی منزلت کو گھٹانے کے لیے، کسی کی پریسٹیج کو انجرڈ کرنے کے لیے،
کسی کی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے یا کسی طریقے سے بھی اس کی توہین اور اہانت کرنے کے لیے اس کے اس عیب کو بیان کرنا جو وہ کرتا ہے، نہ کرتا نہیں، یعنی جو برائی اس میں پائی جاتی ہے اس کو برسر عام بیان کرنا، کہ جس کو آگے جس کو اگر اس کے سامنے کہا جائے تو وہ خفت محسوس کرے، وہ شرم محسوس کرے، اس کو صرف بیان کرنا، یہاں صرف اسے بیان کرنا یعنی اس کے پردے کو چاک کرنا، اس کو کھولنا، یہ غیبت ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن ایسا ہے تو رات کو کلب میں بھی جاتا ہے، لیکن وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتا کہ ہم کلب جاتے ہیں، چپکے سے جاتا ہے، خاموشی سے جاتا ہے، رات کے پردے میں جاتا ہے، سب جانتے ہیں، وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتا، ڈرتا ہے بیچارہ، شریعت کا لحاظ رکھتا ہے، برسرعام جانتا ہے کہ ہماری کیا کلبوں میں جانا جو ہے بری چیز ہے، گناہ ہے، تو وہ بیچارہ ڈرتا ہے۔ اب آپ اگر برسرعام آ گئے، آپ اس کو نمازی سمجھتا ہوں وہ نمازی ہے، جماعت میں آنے والا ہے، پابندی سے احکام دین کی پابندی کرتا ہے، تو اب اگر آپ مجھ سے یہ کہیں یا کسی سے بھی یہ کہیں کہ فلاں آدمی رات میں کلب جاتا ہے، اب یہ اس کی غیبت ہو گئی، یعنی وہ گناہ جو وہ چھپا کر کرنا چاہتا ہے اور کسی کو دکھانا نہیں چاہتا، آپ اسے برسرعام بیان کر رہے ہیں، جس کی بنا پر اگر اس کے سامنے بھی آپ کہیں تو اس کی عزت گر جائے گی، اس کی عزت میں فرق پڑ جائے گا۔ تو اب چاہے آپ اس کے منہ، جسے توہین مومن ہو رہی ہو، تو چاہے آپ اس کے سامنے کہیں چاہے پیٹھ پیچھے کہیں، بلکہ اکثر لوگ کہتے ہیں اگر سامنے کہہ لیا تو کیا ہے، ہم تو منہ پر کہہ سکتے ہیں، منہ پر کہنے میں تو اور مشکل ہے، منہ پر اگر کہہ کے بے عزتی کر دی تو جب تک آپ اس سے معافی نہیں مانگیں گے، وہ معاف نہیں کرے گا، تب تک اللہ معاف نہیں کرے گا۔ پیٹھ پیچھے کہہ لیا تو کم سے کم فائدہ یہ ہے کہ چلو بھائی استغفار کر لیں گے کہ بیان کیا تھا، پھر توبہ کر لی تو غیبت معاف ہو جائے گی۔ تو چونکہ یہ ہے غیبت ہمارے یہاں، جس میں جو ہے پایا جاتا ہے اس کو بیان کرنا، اس لیے کسی کے آپ چھپے ہوئے عیب کو اگر وہ چھپانا، کوئی آدمی ہے چھپ کے شراب پیتا ہے، کوئی ضرورت نہیں کہ آپ اسے یہ کہیں کہ شراب پیتا ہے، آپ کو ضرورت نہیں کہیں۔ کوئی عورت آئی برقع پہن، میں نے کہا بھائی بھائی تو بہت عورت چادر اوڑھ کے آ رہی ہیں، بہت پوری چادر، آپ نے کہا آپ دیکھ رہے ہیں تو صرف مجلسوں میں چادر اوڑھ کے، بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے مجلس اور مسجد میں عورتیں چادر اوڑھ کے آتی ہیں، آپ کو کیا معلوم، جب بازار جاتی ہیں تو اس کے بعد وہ کوئی چادر نہیں اوڑھتی، کوئی پردہ نہیں کرتی، ہم سے پوچھئے، یعنی پورے ٹھیکیدار خود بن جاتے ہیں، بس ہم سے پوچھئے کیا مطلب؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر ایسی عورتیں زیادہ جاتی ہیں وہاں آپ بھی جاتے ہیں، ابھی تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ ہم سے پوچھئے، بھائی ہم تو مسجد امام باڑے کے آس پاس رہتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ جو پردے میں آ رہا ہے، اس لیے ہمیشہ عورتوں سے یہی کہتے ہیں کہ وہ چاہے جہاں جیسے رہیں، جب پردہ اترتا ہے تو اس لیے کہ کس سوسائٹی کا کیا تقاضا ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں بھائی جہاں کا جو تقاضا ہوتا ہے، فیشن یہ کہتا ہے کہ ان تقاضوں کو پورا کیا جائے، جہاں کا اکثر لوگ کہتے ہیں کیا کریں، اب تو امریکہ میں آ گئے، ہم جاب کرنے جائے، فلاں کوئی بھی بہانہ ہوتا ہے پردہ نہ کرنے کا یا کوئی نہ کرنے، تو جس جگہ کا جو تقاضا ہے اس جگہ کے تقاضوں کو پورا کرنے کا نام فیشن کہلاتا ہے۔ فیشن کے یہ بھی معنی ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ان جگہوں کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں پردہ نہ کیا جائے تو مسجد امام باڑے میں آنے کے فیشن کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پردہ کیا جائے، تو میں کہتا ہوں چاہے وہاں کریں چاہے نہ کریں، ہم سے اس کا مطلب نہیں ہے، ہمارے پاس شریعت بہت ڈھیلی ڈالی، اتنی کثیر نہیں، آپ گھبرائیں نہیں، ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے، وہاں ہم نہیں جانتے کہ وہاں جہاں، لیکن جہاں مومنین آتے ہیں وہاں کم سے کم مسجد امام بارگاہ کے اندر جو عورتیں ہیں ان کو کم سے کم اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہاں کے فیشن کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پردہ کر کے آئے، اس کے علاوہ وہ جانے اور ان کا فیل جانے، اس لیے کہ اگر وہ اس میں ایک بات اور ہے، میں ابھی غیبت کے بیان کو روک کے اسے واضح کرتا چلوں، اس لیے کہ آپ اس میں ایک بات یہ ہے کہ اگر بازار میں جا رہی، یہ نہیں کہ میں کہتا کہ بے پردہ رہیں، غور کیجیے گا، اگر وہاں جا رہی تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ گناہ ہے اپنی جگہ ہے، لیکن کوئی آدمی یہ نہیں پہچانتا کہ یہ مومن ہے، وہاں سبھی بے پردہ ہے، جو عورت عیسائی آ رہی ہے وہ بھی بے پردہ، یہودی وہ بھی بے پردہ، مسلمانوں کے بہت سے فرقے بے پردہ، یہی بے پردہ، کوئی یہ تھوڑی کہے گا کہ مومنین بے پردہ رہتے ہیں، یا کوئی یہ نہیں کہے گا کہ شیعوں کی عورتیں بے پردہ رہتی ہیں، لیکن جو شیعوں کے مراکز ہے اگر اس میں بے پردہ عورتیں آئیں گی تو لوگ کیا کہیں گے، جو کہتے ہیں آج کل کہ مجلس میں آنے والے دیکھو یہ لوگ بے پردہ ہیں، اور جو کیا اس الزام سے بچنے کے لیے کم سے کم اتنی چھوٹ کی یہاں جب آدمی آئے، یعنی ان بارگاہوں میں تو اس کا خیال رکھتے بہرحال، یہ تو بیچ میں آ گئی، میں نے بات چل رہی تھی غیبت کی، یہ غیبت ہے کہ آپ نے کسی کو دیکھا، آپ اسے بیان کرنے کا کوئی رائٹ اور کوئی حق نہیں رکھتے، کسی میں کوئی عیب پایا جاتا ہے وہ چھپا کے کر رہا ہے، آپ اس کو کسی کے سامنے نہیں کھول سکتے، اور اگر آپ نے اس کی توہین کی ہے تو آپ کو اس سے معافی مانگنی پڑے گی۔ غیبت کے بڑے سخت شرائط، یہ تو غیبت کی بات ہو گئی، جو غیبت حرام ہے، یعنی ایک عورت دن میں غیبت کر رہی تھی تو پیغمبر نے اس کو کھانا بھیج دیا، اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہو کہ دن میں کھانا بھیج رہے ہیں میرے پاس، کہا جب تو غیبت کر رہی تھی روزہ رکھنے سے کیا فائدہ، میں نے شاید جمعے کے خطبے میں عرض کیا تھا، اور کل بھی انشاءاللہ آپ جمعے میں حاضر ہونے کی کوشش کیجیے گا، ضرور حتی الامکان کم سے کم جمعے حاضر ہونے والوں میں سے تو ہو جائیے،
ہماری قومیں بھی تو الگ الگ ہوتے ہیں نا, عید بقرعید اور عاشور والا گروپ الگ ہے. وہ کب کب دکھائی دے گا؟ ہمارے کہیں جائیے آپ کہیں گے یہ آپ ان کو نہیں پہچانتے, معاذ اللہ عاشور کے دن کھڑے ہوئے مثال کے طور پر, عید کے دن کھڑے آپ ان کو نہیں پہچانتے, یہ فلاں ہیرو ہے جو فلاں جگہ, ارے وہ سب اسی کو دیکھ رہے ہیں عید کے دن, کیوں؟ اس لیے وہ عیدی کے دن نماز پڑھنے آیا ہے, اس کے بعد تو بقرعید میں ملے گا. یا عاشور کے دن دکھائی دے رہا ماتا پر فلاں ہے, فلاں کو آپ نہیں جانتے یہ فلاں ٹیسٹ پلیئر ہے, کرکٹ کھیلتا ہے, لوگ ہم سے لوگ تعارف کراتے ہیں مولانا وہ دیکھے, کیوں؟ اس لیے کہ اس کے علاوہ تو ان کے پاس چھٹی نہیں ہے. اس کے بعد ذرا ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں تو عید بقرعید عاشورہ کے علاوہ جمعۃ الوداع میں آتے ہیں, ہر جمعے کو نہیں. عید بقرعید جمعۃ الوداع میں ضرور چھٹی لیں گے, چاہے وہ کہیں ودا کا آج جمعہ ہے اس دن ضرور 4 تاریخیں ان کے نکالیں کسی نہ کسی طرح. اس سے اور آگے بڑھے تو بیچارے وہ لوگ ہیں جو کم سے کم جمعے آ جاتے ہیں, چاہے کبھی کبھی ناغا ہو جائے. ایک گروپ اور ایسے ایسے الگ الگ مرتبہ خیال ہیں, وہ صرف صاحب محرم کے عزادار اور رمضان کے پکے نمازی, لیکن شراب نہیں پیتے, رمضان میں چھوڑ دیتے ہیں نا. بہت سے لوگ ایسے ہیں جیسے رمضان میں نہیں پیتے, 10 دن محرم میں نہیں پیتے. کیا ہندو بھی بہت سے ایسے جو 10 دن محرم میں ہمارے کہیں شراب چھوڑ دیتے ہیں, آپ کو معلوم ہے 10 دن محرم میں سارے غلط کام چھوڑ دیتے ہیں, بہت سے ہندو بھی ایسے. تو خیر یہ الگ الگ لوگ ہیں, تو لیکن پھر بھی اس میں عیب کو آپ کو بیان کرنے کا کوئی رائٹ نہیں پہنچتا ہے. بات غیبت سے ہٹ نہ جائے, شب جمعہ کی مجلس سے, اور طویل کرنی بھی نہیں ہے, اس لیے کہ کئی مجالس کا سلسلہ پھر محفل ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ دعا افتتاح کے پیچھے سے اٹھ کے چلے جائیں, سوچے کہ مولانا صاحب جو ہے پھر 1 گھنٹہ بڑھ جائیں گے منبر پر. صلوات دے دیجیے. تو کسی میں جو عیب پائے, یہ کیا ہوئی بات کہاں تک پہنچی؟ جس میں جو عیب پایا جاتا ہے اسے برسر عام اس کی توہین کے لیے بیان کرنا, اس کی توہین ہو رہی ہو, یہ ہے غیبت. چاہے اس میں وہ چیز پائی جائے, اور اگر نہیں پائی جاتی تو وہ ہو گیا الزام, یہ ہے غیبت حرام. ہاں اگر کوئی, اکثر لوگ کہتے ہیں ارے صاحب آپ ہی لوگ تو یہ کہتے ہیں جو داڑھی منڈاتا ہے اس کی غیبت جائز ہے. یہ تو سنا ہوگا آپ نے, نہیں سنا ہے؟ جو داڑھی منڈاتا ہے اس کی غیبت جائز ہے آپ کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو داڑھی منڈائے, کہ لفظ اتنا آسان نہیں ہے بیان. لوگ بیان امر بالمعروف آج کل چلا ہے, ہم تو امر بالمعروف نہیں منکر, اس کا اتنا شور چلا ہے. جیسے تبلیغ کرنے والے نہیں جگہ جگہ تبلیغ کرتے ہیں, ہم کو تبلیغ سے مطلب ہے, ویسے ہماری کہیں چلا امر بالمعروف نہیں منکر, یعنی امر بالمعروف نہیں منکر دوسروں کو ضرور کہیں گے, چاہے اپنے کو دیکھیں چاہے نہ دیکھیں. لیکن قرآن کہتا ہے کہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو, اپنے آپ کو بھول گئے کہ تمہیں بھی اس پر عمل کرنا ہے. قرآن کی آیت کا ترجمہ سے باتیں آپ پوچھ سکتے ہیں. تو یہ ہو گیا. اب یہ داڑھی منڈانے والے کی غیبت جائز ہے, آپ کو معلوم نہیں ہے فلاں صاحب داڑھی منڈاتے ہیں ان کی غیبت جائز ہے. یعنی کسی نہ کسی طریقے سے جتنی اپنی برائیاں کرتے ہیں اس کا ایک نہ ایک ایکسکیوز اپنے پاس ضرور رکھتے ہیں, خوبصورت حسین سے حسین ترین, اس کے ایک نہ ایک, اس کا یہ ہے صاحب, اس لیے ہم ان کی غیبت کر رہے ہیں. یعنی کریں گے ضرور, بغیر کرے کوئی چارہ نہیں ہے. اچھا اس میں ایک بات اور ہے ہمارے مرد, کہ بیچاری عورتیں بدنام کر, عورتیں زیادہ غیبت کرتی ہیں. یہ ایسا تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا, عورتیں تو بہت کم غیبت کرتی ہیں, زیادہ نہیں معلوم. ہمارا تو عورتوں سے اتنا سابقہ پڑتا نہیں ہے, اس لیے کرتی یا نہیں کرتی یا نہیں آتی. ہاں مردوں کی غیبت کرتے ضرور دیکھا ہے. جتنے آپ کو انجمن کے آفس ملیں گے, آرگنائزیشن کے آفس ملیں گے, آپ میں چلے جائے, صدر اور سیکریٹری بیٹھے ہیں, نائب صدر نائب سیکریٹری ممبران سب بیٹھے ہیں. معلوم ہوا کہ اگر 2.5 گھنٹے کی میٹنگ ہے تو آدھا گھنٹہ کام کی بات ہوگی, اور 2 گھنٹہ پہلے کے صدر, آئندہ کے صدر, پہلے کے سیکریٹری, آئندہ کے صدر, سب کی غیبت کی ایسی کی تبھی شروع سے آخر تک ہو جائے گی. یہ سب غیبت کے بڑے بڑے مراکز. اسی لیے ایک آدمی تھا جو مسجد میں نہیں آیا کرتا تھا, تو اس سے لوگوں نے, اس کے لوگ آفس میں بیٹھ کے غیبت کر رہے تھے. تو صاحب غیبت کرنا ہے تو مسجد چلے جائیے, میرے آفس میں نہ کریے, سب سے ملے گا وہی. تو یہ غیبت یعنی ضرورت کیا ہے کہ کسی کا تذکرہ کیا جائے اگر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے, اور جہاں غیبت ضروری ہے وہاں پر غیبت واجب کی گئی ہے, وہاں پر سنت کی گئی ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ بھی بیان کروں گا آگے. یہ غیبت ہے حرام. حدیث میں ایک بات یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آدمی کے کہتے ہیں صاحب فلاں صاحب کی غیبت جائز, آپ کو معلوم نہیں ہے, آپ نے پڑھا نہیں ہے, داڑھی منڈانے والے کی غیبت جائز ہے. کس سے کہہ رہے ہیں؟ مجھ سے کہہ رہے ہیں. مجھ سے مطلب مجھ سے نہیں, یعنی علماء سے کہتے ہیں. مطلب یہ کہ علماء سے زیادہ شریعت جانتے ہیں. ہم سے کہہ رہے ہیں کبھی غیبت نہ کری, کہیں گے فلاں صاحب داڑھی نہیں رکھتے, داڑھی منڈے کی غیبت جائز ہے, آپ جانتے نہیں تو داڑھی منڈائے. کس سے کہہ رہے ہیں؟ ہم سے کہہ رہے ہیں, یعنی علماء سے کہہ رہے ہیں. یعنی علماء کو شریعت عوام بتا رہے ہیں, ہمیں نہیں معلوم ہے جو ہم نے ٹوکا. تو مطلب یہ کہ وہ فعل, توجہ کیجیے ایک ایک لفظ کو یہاں سے, کہ وہ فعل کے جس کو وہ ظاہر بظاہر کرتا ہے اور وہ خود جب اس کو کرنے میں نہیں شرماتا, تو اس فعل کی غیبت جائز ہے. یعنی اس فعل کو آپ بیان کر سکتے ہیں, اس کے دوسرے فعل کو نہیں بیان کر سکتے. مثلا کوئی آدمی داڑھی منڈاتا, ٹھیک ہے, بالکل نہیں چھپاتا, مسجد میں آ رہے ہیں, ہم باڑے میں داڑھی نہیں ہوتے, کوئی بات نہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں اگر ضرورت پڑ جائے کہ ہاں فلاں صاحب جن کی داڑھی نہیں, ضرور کہہ سکتے ہیں آپ, تعارف کے لیے, کسی بات کے لیے. یعنی اس فعل کی اسے چھپائے گا. وہی آدمی داڑھی منڈاتا ہے اور وہی آدمی نماز نہیں پڑھتا, خالی مسجد میں آگے پڑھتا ہے,
لیکن یہ نہیں چاہتا کہ لوگ اسے بے نمازی سمجھیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ داڑھی نہیں رکھ سکتا، لیکن اسے بے نمازی آپ نہیں کہہ سکتے. وہی آدمی داڑھی نہیں رکھتا، وہی رات میں کلپ جاتا ہے، یہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس کے لیے بیان کریں کہ وہ کلپ جاتا ہے، چھپا کے جاتا ہے. تو یہ کہہ سکتے ہیں آپ اس لیے کہ چونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو چھپا کے نہیں ہو سکتا. یہ ایک ایسا عمل ہے جو چھپا کے نہیں ہو سکتا. تو برسر عام جو ہو رہا ہے، جب اس کو خود چھپانے میں کوئی شرم نہیں ہے، تو آپ صرف اس عمل کو بیان کر سکتے ہیں جس عمل کو، جس ایکشن کو، جس فعل کو وہ خود چھپاتا نہیں ہے. اس کے علاوہ دوسرے، اس کا مطلب داڑھی منڈانے کے عمل کی غیبت جائز ہے، داڑھی منڈانے والے کی غیبت جائز نہیں ہے، لیکن جائز ہے. یعنی اگر کر لیا ہے، اگر کہہ دیا ہے تو ثواب یا عذاب کچھ نہیں ہوگا. لیکن ہماری کیا تو واجب سمجھتے ہیں، ضرور کہیں. توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ تو بہرحال یہ ہو گئی غیبت. کہاں تک؟ یعنی غیبت حرام کر دی گئی. ابھی تو غیبت کا عذاب بعد میں بیان کروں گا کیا ہے. تو غیبت ہی ایک ایسا عمل سے کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی اسے کھاتے میں عذاب ہی نہیں ہے. ایک عذاب 2 4 6 8 عذاب ملتا ہے نا، ایسے الگ ثواب ملتا ہے، کوئی عذاب نہیں ہے. بہت چھوٹا سا بھی ہے، تھوڑا سا اگر آپ سمجھ تو بیان کر دوں گا آگے. تو اس اور یعنی کسی طریقے سے بھی توہین مومن ہو اس کے کسی عیب کو بیان کرنے سے، یہ جملہ ہے، توہین مومن ہو کسی عیب کو بیان کرنے سے، تو یہ غیبت میں آئے گا. اور اگر آپ نے کسی کے برے عمل کو مشہور کر دیا، جو غیبت جہاں پر جائز میں نے کہا، تو اگر وہ اس عمل کو سدھار دے گا تو پھر آپ کو جا کے سب کو بتانا پڑے گا کہ وہ آدمی سدھر گیا ہے. یہ بھی سمجھ، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. امام نے فرمایا ہے کہ مومن کی غیبت نہ کرنا، اس لیے کہ اگر اس نے استغفار کر لی تو جہاں جہاں تم نے اس کی بے عزتی کی ہے اس سب جگہ جا کے تم کو اس کی پرسٹیج کور کرنی پڑے گی. اس لیے ذمہ داری ہو گئی. صلوات بھیجیے محمد. توجہ فرمایا آپ نے. ایک جگہ غیبت کیا ہے؟ ایک جگہ غیبت ہوتی ہے، یہ تو ہو گئی حرام. ایک جگہ غیبت ہو جاتی ہے واجب، حرام کے الٹا بالکل واجب. یعنی جہاں آپ کو عیب بیان کرنا، چاہے وہ چھپا کے کیوں نہ کرتا ہو، تب بھی آپ کے لیے واجب ہو جائے گا. لیکن اس تکلیف شرعی کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. مثال کے طور پر معلوم ہوا کہ آپ کی کوئی عزیز ہے، کوئی عزیزہ ہے، کوئی لڑکی ہے جس کی شادی ہو رہی ہے ایک ایسی لڑکے سے جس کو لوگ بڑا اچھا سمجھتے ہیں، اس کا کردار بہت ہی خراب ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی لڑکی کی خراب ہو جائے. آپ کے بھتیجی ہے، آپ کی بھانجی، آپ کے گھر میں کوئی ہے اور اس کی شادی ایک ایسے لڑکے سے ہو جس کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں، معلوم ہوا لڑکا بہت اچھا ہے، لیکن اس میں اتنی برائیاں پائی جاتی ہیں کہ اگر شادی ہو گئی تو معلوم ہوا کہ وہ اتنا برا ہے کہ ایک عورت کی زندگی کے خراب ہونے کا ڈر ہے جو آپ کی عزیز ہے اور عزیز کا حق ہوتا ہے. ایسے موقع پر عیب کو بیان کر دینا، اگر پورا یقین ہو جائے کہ زندگی خراب ہو جائے گی تو پھر تقریباً واجب ہو جاتا ہے. اب اس میں کہ آپ حالات سوچ کر علماء سے مشورہ کر لیں، اس کے بعد ایسی بات کریں. واجب ہو جائے گا اس لیے کہ ایک آدمی کی زندگی خراب ہو رہی ہے، اور جو فرما رہے ایک شخص کی زندگی خراب ہو رہی تو وہاں واجب ہو جائے گا. اور جہاں ایسی کوئی بات نہ ہو مگر کوئی ظلم کر رہا ہو تو پھر غیبت مستحب بھی ہو جاتی ہے. مستحب کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی جب تک اپنی ذات سے اس کا تعلق ہے تب تک تو آپ بیان کریں چاہے نہ کریں، آپ اس میں الگ احکام آئیں گے. مثلا کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا، اس میں کسی سے مطلب نہیں ہے، روزہ نہیں رکھتا، اس میں کسی سے کوئی بات نہیں ہے، آپ سے کیا مطلب؟ حج نہیں کرتا، آپ سے کوئی مطلب نہیں. لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو سب پر ظلم کر رہا ہے، اب جب تک اس کے اور خدا کے درمیان کی بات تھی تب تک آپ کو کہنے کا کوئی حق نہیں تھا. لیکن کوئی آدمی ظلم کر رہا ہے، اپنے بیوی بچوں کا خیال نہیں رکھتا، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، لوگوں کو اذیتیں پہنچاتا ہے، تو جب اس کی ذات سے اس کے حرکتیں نکل کر دوسرے تک پہنچ جائیں، اب چونکہ اب اس سے معاشرہ خراب ہوگا، اس لیے ایسے آدمی کی غیبت مستحب قرار دی گئی ہے تاکہ لوگ اس کے شر سے بچیں اور وہ آدمی سدھر جائے. اسی لیے ظلم کی غیبت قرآن کی آیت وہی کہ لا یحب اللہ الجہر من السوء من القول الا من ظلم. اللہ کسی بھی برائی کو بآواز بلند بیان کرنے کو پسند نہیں کرتا مگر یہ کہ جب اس پر ظلم کیا جائے. اچھا، اس کا عذاب کیا ہے غیبت کا؟ غیبت کا عذاب کوئی بڑا نہیں ہے. غیبت کا عذاب بہت چھوٹا سا ہے، بہت ہی چھوٹا سا. کوئی عذاب ہی نہیں ہے، چھوٹا بڑا کیا سوال. بس غیبت کا صرف اتنا سا عذاب ہے، توجہ کر رہے ہیں نا، کہ جو غیبت کرتا ہے اس کے تمام اعمال خیر جتنے بھی ہوتے ہیں ٹوٹل الف سے لے کے اور بڑھیا تک A to Z، وہ سب اس کے کھاتے میں لکھ دیے جاتے ہیں جس کی غیبت کرتا ہے. اور اس کی جتنی برائیاں ہوتی ہیں اس کا تمام گناہ اس کے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے جو غیبت کرتا ہے. اب اگر آپ کو اپنے سارے عمل ضائع کرنے ہیں تو آپ
تو غیبت کرنے کا اختیار ہے، یعنی سب کے سب پوری فائل جتنی بھی ہے سب ٹرانسفر ہو جاتی ہے ادھر، جتنی بھی آپ کے اعمال خیر کی ڈائری لکھی ہے نا، گڈ ڈائری جو ہے وہ سب اس کے کھاتے میں چلی جائے گی، اس کی جو بیڈ ڈائری ہے وہ سب آپ کے کھاتے میں آ جائے گی۔ یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب تو اس کا اتنا رواج ہو چکا ہے، میں اکثر جملہ دہراتا ہوں مجلس میں، غیبت کا اتنا رواج ہو چکا ہے کہ فرشتے بھی فائل ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کرتے کرتے تھک گئے ہوں گے، سبھی کر رہے ہیں، کتنا لے جائیں بیٹھ گئے ہوں گے اپنی جگہ پر، صلوات بھیجتے محمد، لیکن کل تو یار یہ لے کے آئے تھے، اچھا کل اس نے کر لی اس کو ادھر لے جاؤ، کل اس نے کر لی اس کی ادھر لے جاؤ، کہاں ادھر سے ادھر لے جائے، یہ سب غیبت کرتے ہیں، فائلیں چھوڑو، ہے نا؟ ہاں کمپیوٹر بھی پریشان ہو جائے گا۔ اتنا شدید عذاب غیبت کا ہے کہ آدمی، اس کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک آدمی جب مسجد میں داخل ہوا، دو آدمی کو واقعہ ہے کہ ایک آدمی بہت عبادت کرتا تھا مسجد کے اندر، اور ایک اور آدمی داخل ہوا جو زندگی بھر برا کام کرتا تھا۔ جب وہ صلوات بھیجتے ہیں محمد جب وہ مسجد میں داخل ہوا برا آدمی، اندر سے عبادت گزار بن کے نکلا، سعید بن کے نکلا، اور وہ آدمی جو مستقل عبادت کر رہا تھا وہ اندر سے شقی بن کے نکلا۔ ایک ہی مسجد سے جو زندگی بھر برائی کرتا تھا، ایک دن اس کو خیال آیا ہم نے کبھی اللہ کا سجدہ نہیں کیا، اللہ کے ہمیشہ نافرمانی کیا، ہمیشہ اللہ کے راستے سے ہٹ کے کام کیا، آج چلو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر لیں۔ جیسی وہ مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے، مسجد میں جیسے ہی داخل ہوتا ہے، ایک آدمی جو بڑا عبادت گزار تھا، بہت ہی اچھا پارسا تھا، اس نے دیکھا کہ آج ان کو بھی نماز کی توفیق ہو گئی، بس یہ کہہ کہ اس نے توہین کی تو اس کے سارے اعمال بد اس کے نام لکھ دیے گئے، اس کے سارے اعمال خیر اس کے نام لکھ دیے گئے۔ اسی مسجد سے وہ عبادت گزار شقی بن کے نکلا، اور وہ شقی سعید بن کے نکلا۔ اسی لیے جناب داؤد سے اللہ نے کہا تھا، اے داؤد اپنی امت کے بدکاروں کو جنت کی خوشخبری سنا دو اور نیکوکاروں کو جہنم کی خبر سنا دو۔ اور جو فرمایا آپ نے، اتنا نہیں آسان نہیں ہے کہ بس جہاں تو 17-18 رکعت نماز پڑھی بس سب کو بے نمازی سمجھ رہے ہیں، جہاں ذرا سا کچھ روزہ رکھنے لگے سب کو بے روزگار سمجھ رہے ہیں، یعنی یہ چلا ہے نا آج کل بس ہر آدمی کو، اس لیے کہ نماز اچھی پڑھے چاہے ہر امر بالمعروف نہیں بالمنکر، امر بالمعروف نہیں بالمنکر، ٹھیک ہے اچھی بات ہے کرنا چاہیے، مزدور کو مخالفت نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ ہے، اور سب سے زیادہ جو مخالفت ہوتی ہے وہ آزاداران مزدور کربلا کی ہوتی ہے، سب سے زیادہ غیبت ہوتی ہے، کہیں تو یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے، یہ تو عورتیں جو آزاداری میں آتی ہیں پردہ ہی نہیں کرتی، یہ تو روزہ ہی نہیں رکھتے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری غیبت تو کی جاتی ہے، بغیر عمل کیے ہمارے سارے کھاتوں میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد عزیزان محترم دوستداران عجیب منزل ہوتی ہے آدمی، ہر عمل کو کہنا آسان ہوتا ہے لیکن اس کو سمجھنا، اس کے کون سے باب ہیں، اس کے باب میں کیا کیا چیزیں بیان کی گئی ہیں، بس جو چیز رائے ہم تو غیبت کر لیں گے۔ غیبت اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ غیبت کیا ہے، کسی طریقے سے اشارے کنائے میں بھی، اور صرف روحانی اس کو نہیں، کسی آدمی کے ایک ہاتھ نہیں ہے، کسی آدمی کے ایک آنکھ نہیں ہے، کسی آدمی کے ایک پیر نہیں لگ رہا ہے، کچھ بھی آپ اس کی جو نقل کر لیتے ہیں کہ جس کی اگر اس کے سامنے کریں گے تو اس کی توہین ہوگی، تو اس کے جسمانی عیب کو بھی بیان کرنا یا اس کی توہین کرنا اس طریقے سے، یہ بھی غیبت میں آتا ہے۔ لیکن جو آدمی ظلم کرے تو اس کا ہاتھ نہ ٹوٹا ہو تب بھی اللہ توڑ دیتا ہے، تبت یدا ابی لہب، صلوات بھیجیے محمد۔ ماہ رمضان مبارک کا مطلب یہی جو میں نے کہا تھا اسی جملے کو آگے بڑھا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ سب سے چھوٹی چیز جو ہمارے کیا روزے میں ہے وہ کھانا اور پینا ہے، اور سب چیزیں اس سے بڑی ہیں، سب چیزیں اس سے بڑی ہے کھانا اور پینا، کہ اپنے نفس، روزہ ہمارے کیا بدن کا نہیں ہوتا ہے، روزہ ہمارے کیا روح کا ہوتا ہے، روح اندر سے آدمی کی پاک و پاکیزہ ہو، اس کا نفس بلند ہوتا ہے، اس کے لیے روزہ ہوتا ہے، اتنی چیزیں رکھی تھی۔ روزے میں آدمی کہا گیا کہ یعنی ایک دن بھائی ناک کا بھی روزہ ہے کہ نہیں ہے، فلاں خوشبو سونگنا مکروہ ہے، فلاں چیز کا سونگنا جو ہے بہتر ہے، مستحب ہے۔ روزے کا مطلب یہ نہیں کہ بس کس طرح ٹائم پاس ہو رہا ہے، بس افطاری کر لی اور نماز جماعت پڑھ لی، ایسا نہیں، بلکہ آپ کا فرض یہ ہوتا ہے کہ آپ وقت نکالنے کی کوشش کریں، اگر کوشش کریں گے موقع نہیں ملے گا تو ثواب مل جائے گا، ثواب نیت سے ملتا ہے کہ ہم کسی طرح جمعے میں پہنچ جائیں، کسی طرح جماعت میں پہنچ جائیں، ہم کسی طرح مسجد میں پہنچ جائیں، روزہ نہیں رکھتے تو ہم روزے کے قابل ہو جائیں، اگر ہم سینٹرز پہ نہیں جاتے ہیں تو وہاں جانے کے لیے ہمارے لیے راستہ فراہم ہے، جتنی ہو سکے پوری کوشش کرنا، یاد رکھیے گا، اس لیے کہ اس دنیا میں ثواب، سب مل کے ثواب دیں گے بات، اس دنیا میں کوئی نتیجے کا ثواب نہیں ملتا کہ نتیجہ کیا ہے نکلا، یہ تو دنیا ہے کہ نتیجہ دیکھتی ہے، محنت نہیں دیکھتی، اللہ نتیجہ نہیں دیکھتا کہ نتیجہ کیا نکلا، اللہ صرف کوشش اور سعی کو دیکھتا ہے۔
سمجھے آپ؟ اللہ صرف کوشش اور صحیح کو دیکھتا ہے کہ آدمی کیا کوشش کر رہا ہے. اسے انشاءاللہ بعد میں حل کر لیتے ہیں شب جمعہ موقع. کیا کوئی مسئلہ اتنا بڑا نہیں کہ فوراً حل ہو جائے. یہ نہیں ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ آدمی نے کیا کیا ہے. کبھی آپ کتنے آدمیوں کو بنا دیے, اتنے آدمی مسجد میں آنے لگے, ہم نے فلاں ساتھ میں 4 ہی آدمی کو. ایسا نہیں ہے. اسلام میں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی, کوالٹی دیکھی جاتی ہے. اور کس نے کیا کوشش کی ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ آدمی کوشش کیا کر رہا ہے. اسی لیے جب میں یوم قدس میں تقریر کرتا تھا ہندوستان میں, تو اکثر جب مجمع کم آتا تھا تو میں یہی کہتا تھا کہ بھائی آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہم اسرائیل سے بیت المقدس لے لیں گے اور کیا ایسا ہوگا کہ ہم امریکہ کا مقابلہ کر لیں گے 4 آدمی ذمہ میں رہ کر اور ایران کی بات مان کر. تو میں نے ہمیشہ ایک بات کہی کہ نتیجے کی آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہر آدمی کے دل میں جذبہ کیسا ہے, اسی جذبے کے ماتحت ثواب اور عذاب ملے گا. بھائی جب جناب ابراہیم کے لیے آگ بھڑکائی گئی, آپ جانتے ہی ہیں, آگ بھڑکائی گئی تو ایسا نہیں ہے کہ مینڈک کے منہ میں اتنا پانی آ گیا تھا کہ وہ آگ کو بجھا لیتا. کہاں وہ سینکڑوں سال کی جمع ہوئی لکڑی اور کہاں مینڈک کے منہ کا پانی. لیکن وہ جب بجھانے کے لیے گیا تو اللہ کی نظر میں مستحسن اس لیے ہوا کہ پانی اس کے پاس کم تھا, مگر اس کا جذبہ دیکھا گیا کہ اس کے دل میں جذبہ کیا ہے. گرگٹان کی جیسا کہ واقعہ مشہور ہے کہ گرگٹ ایک جانور ہوتا ہے نا, جانتے ہیں, جو رنگ بدلتا رہتا ہے. ہمارے کا بڑی مثال دی جاتی ہے کہ بھئی اس کی گردن بھی تھوڑا سا کچھ خاصی موٹی ہوتی ہے. آپ کی نظر میں دیکھا ہے, امریکہ وغیرہ میں ایسے اتفاقات نہیں ہوتے نا, ہے. اور ہندوستان پاکستان میں یوں بھی اگر آپ یہاں زو میں جائیں تو دیکھا ہوگا کافی گردن اس کی بڑی موٹی سی ہوتی ہے. جیسے تراویح پڑھانے والا بہت بڑا ملا, ایسی ٹوپی کی کمی ہوتی ہے. سلام بھیجیے محمد علیہ بات. لیکن اس نے کیا کیا, جب پیغمبر غار میں گئے تو اس نے دشمنوں کو اشارہ کیا تھا, وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا, صرف بتایا تھا کہ رسول ادھر غار میں ہے. جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہیں, میں نے کسی بہت معتبر کتاب میں نہیں دیکھا لیکن تواتر کے ساتھ سنا ہے نا. تو ہر آدمی کے دل میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے دل میں جذبہ کیا ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کر کیا رہا ہے. وہ مینڈک بجھا پاتا نا, وہ لاکھوں من لکڑی اپنے منہ میں پانی لے کے جا رہا تھا بجھانے کے لیے, بجھا نہ پاتا. بعض روایتوں میں یہی کہ امام کے خیمے کو بجھانے کے لیے گیا تھا. لیکن یہ دیکھا گیا کہ اس کے دل میں جذبہ کیا ہے. تو دل کا جذبہ دیکھا جاتا ہے بس. اور جو آپ نے جذبات کا اظہار کریں گے اسی مطابق ثواب اور عذاب ملے گا. تو اگر آپ نہ بھی آ سکے تب بھی آپ کو ثواب ملے گا. اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ کوئی ضروری نہیں کہ عمل خیر آپ کریں تب ثواب ملے گا. عمل خیر کے ہر جز میں ثواب ہوتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ آپ مصلی پر کھڑے ہوئے جماعت پڑھنے کے لیے تو آپ کو ثواب ملا, ایسا نہیں. آپ گھر سے ارادہ کر کے چلے, کیوں آپ جماعت پڑھنے کے لیے چلے تو آپ کو ثواب ملے گا. آپ نے اسی نیت سے گاڑی میں پیٹرول بھروایا کہ مجھے بھائی پیٹرول ختم ہو گیا, مجھے مسجد جانا ہے نہ جماعت پڑھنی ہے, تو آپ کو ثواب پیٹرول بھروانے کا ملے گا. آپ نے گاڑی اگر اسی نیت سے خریدی, گاڑی خریدنے کا ثواب ملے گا. آپ نے گھر نزدیک لیا اس لیے کہ ہم جلدی مسجد میں جا سکے, تو آپ کو اس کے گھر کے لینے کا ثواب ملے گا. یعنی کار خیر سے متصل جتنی چیزیں ہوں گی وہ سب کار خیر ہے, اور کار بد سے متصل جتنی چیزیں ہوں گی وہ سب کار بد میں آ جائیں گی. ضروری نہیں کہ آپ اس کو انجام دیں. صلوات بھیجیں محترم دوستان. اس منزل کو سمجھنا کہ ہم ہر عمل کو یہ سمجھ سکیں کہ ہم عمل کس طریقے سے اور کس انداز سے انجام دے رہے ہیں, یہ اتنا آسان نہیں ہے. زبان چھوٹی سی ہلانے میں بہت آسان ہوتا ہے, لیکن اس زبان کے مطابق عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اسی لیے سب سے زیادہ زبان کو کنٹرول رکھنا چاہیے. انسان کے سر کے بال سے لے کے اور پیر کے ناخن تک تمام اعضاء و جوارح ہیں جو حرکت کرتے رہتے ہیں. پیر چلتا ہے, ہاتھ اٹھتا رہتا ہے, آنکھ تو مستقل کام کرتی رہتی ہے, کان ہر وقت سنتا رہتا ہے, لیکن پورا بدن کسی سے ہاتھ نہیں جوڑتا, پورا جسم کسی سے ہاتھ نہیں جوڑتا. صرف زبان کے لیے حدیث میں یہ ہے کہ معصوم نے یہ فرمایا ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو, اس لیے کہ ہاتھ, ناک, کان, پیر, بال, پورے جسم کا ہر عضو زبان کی طرف توجہ کر کے ہاتھ جوڑ کر اس سے گڑ گڑا کے گزارش کرتا ہے کہ تو اپنے اوپر لگام رکھ, ایسا نہ ہو کہ تیری وجہ سے ہم سب جہنم میں چلے جائیں. صرف زبان ایسی ہے کہ پورا جسم زبان کی طرف متوجہ رہتا ہے ہر وقت ہاتھ جوڑ کر کہ تو ذرا سا اپنے حد کے اندر رہے, ایسا نہ ہو کہ تیری وجہ سے ہم سب جہنم میں چلے جائیں. یعنی اگر آنکھ جہنم میں جائے گی تو زبان کی وجہ سے, ناک جہنم میں جائے گی زبان, انسان جہنم میں زبان بولتا ہے کہ زبان انسان اپنی کنٹرول کر لے. اور دونوں طریقے سے زبان, بولنے کے اعتبار سے بھی دونوں میں زبان کا
खाने के एतबार से भी उसमें भी ज़बान की बात है। और जो फरमान सलावत भेजिए आप मोहम्मद जल्द, इसलिए जो मुझे पढ़ना था मैं पढ़ चुका, मुझे सिर्फ यही बयान करना था कि चूंकि ग़ीबत पर इस रोज़े में कंट्रोल, ज़बानी पर कंट्रोल, यहाँ तक कि कहा गया ना कि अगर आइम्मा मासूमीन की तरफ कोई गलत कौल मंसूब कर दे तो रोज़ा टूट जाएगा। इसका मतलब ये कि ज़बान को अपने कंट्रोल में रखना है। और जो कि आप अब जब अल्लाह, जो मैंने आयत पढ़ी, ला युहिब्बुल्लाहुल जहर, अल्लाह जोर से किसी बुराई को बयान करने को पसंद नहीं करता मगर इस पर जुल्म किया जाए। तो कुरान की आयत है, फिर हमसे क्यों लोग ये कहते हैं कि आप यजीद की ग़ीबत पर सरेआम क्यों करते हैं? कुरान तो खुद कह रहा है कि अल्लाह पसंद करता है कि अगर जुल्म किया जाए किसी पर तो वो बावाज़ बुलंद उस बुराई को बयान कर सकता है। अल्लाह का खैर, मुझे शब जुमा और जुमा की फजीलत रहेगी, आप इंशाल्लाह आएँ, कल जुमे के खुतबे में पूरी बातें तफसील से बयान कर दी जाएंगी। और ये तो शब जुमा है, इसकी कितनी फजीलत है, अल्लाह अकबर। आप सोचिए कि ज़ैनब ने कैद खाने में कैसे शब जुमा गुजारा होगा। वो ज़ैनब के जिसने हर मंजिल पर बैठ के नमाज नहीं पढ़ी बल्कि खड़े होकर नमाज पढ़ी थी। चौथे इमाम का ये फिक्रा कहना है कि फूफी अम्मा मैं आपको ये देख रहा हूँ कि आप कुछ दिन से इधर बैठ के क्यों नमाज पढ़ रही है, तो इसके से ये जाहिर हो गया कि आशूर की मंजिल गुजर गई 3 दिन के फाके की, लेकिन ज़ैनब ने खड़े होकर नमाज पढ़ी थी। शाम गरीबा की मंजिल गुजर गई, ज़ैनब ने खड़े होकर नमाज पढ़ी थी। कैद खाने की सारी मंजिलें गुजर गई, ज़ैनब ने खड़े होकर नमाज पढ़ी थी। और भी कैद खाना ऐसा नहीं दिया जाता था कि जैसा आप समझते हैं कि कैद में बंद कर दिया गया, बल्कि अहले बैत को बदल बदल के कैद खाना दिया जाता था। कभी ऐसा कैद खाना होता था कि जिसमें अंधेरे में दिन और रात पता नहीं चलता था, कभी बदल के ऐसा कैद खाना रखा जाता था जिसमें छत नहीं होती थी, रात की ओस पड़ती थी और दिन की धूप पड़ती थी। मुख्तलिफ कैद खाने थे। उस आलम में भी इस बात से ये जाहिर होता है कि अब ज़ैनब इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि ज़ैनब बैठ कर नमाज पढ़ रही थी, खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकती थी। एक वाक़या बयान करके मैं बात तमाम करूँगा। एक औरत थी जिसका मामूल ये था कि वह हर शब जुमा खाना कुछ ले जाकर किसको मुस्तहिक़ीन को दे दिया करती थी। उसका ये मामूल था कि खाना लिया और कुछ मुस्तहिक़ीन को दे दिया। एक मरतबा दरोगा ज़िंदान ने जब उसे देखा तो पलट कर ये कहा कि जब तू सबको देती है तो इन कैदियों को भी खाना दे दे। अल्लाह अकबर, हमारी जानों पर कुर्बान हो जाए। कितनी मुसीबतें उठाई हैं कि जिसके दर से कायनात में भीख मांगी हो, जिसके दर से अंबिया ने भीख मांगी हो, आज उसकी ये नौबत आ गई कि ये कहा जा रहा है कि अगर तुझे खाना देना है तो इन्हें दे दे। उस शब जुमा को यहाँ ले आना। वो औरत एक मरतबा अपने घर जाती है, शब जुमा में खाना लेती है, लेके आके कैद खाने के दरवाजे पर रखती है। जनाब ज़ैनब ने जब उस खाने को देखा तो देखकर कहने लगे, दरोगा ज़िंदान ये क्या बात है कि आज ऐसा खाना आया। अल्लाह अकबर, यानी वो अहले बैत जिनको सही तरीके से खाना और पानी नहीं दिया जाता था, लेकिन अच्छा खाना आया तो रवायत ये नहीं लिखती कि जरा बराबर बेचैनी हुई हो, बल्कि सारे बच्चे पीछे हट जाते हैं। जनाब ज़ैनब भी पीछे हट कर पूछते हैं कि आज इस खाने की कैफियत क्यों बदली हुई है। अल्लाह पर गौर कीजिए कि किस शराफत की मंजिल पर थे अहले बैत। क्या दरोगा ज़िंदान की आज खाने की हैयत क्यों बदली हुई है? कहा नहीं, एक औरत है जिसकी कुछ मन्नत है, जिसकी बिना पर वो कुछ मुस्तहिक़ीन को खाना लेके आती है, कभी कभी कैदियों को भी खाना खिला देती है, कभी कभी कैदियों खाना खिला देती है, इसलिए लेके आई है। आप इससे इनकार न करें, इसलिए कि बड़े जज्बात में उसने ये मन्नत शुरू की है और बहुत दिनों से इस मन्नत के मुताबिक वो खाना खिला रही है। कहा उस औरत को जरा मेरे पास बुला लेना। उस औरत को बुलाया गया। जनाब ज़ैनब ने उसके चेहरे को देखा और देख के कहने लगी, ये बता कि ये खाना तू कैसा लेके आई है, इसको वापस ले जा, इसलिए कि हम अच्छे खाने को पसंद नहीं करते, हमें ये खाना नहीं चाहिए। उसने कहा शहजादी आप बदशगुनी न करें, आप बदशगुनी न करें, इसलिए कि ये मेरी बड़ी मन्नत का खाना है। कहा कौन सी तेरी मन्नत है? कहा मेरी एक मन्नत ये है कि बस हुसैन से मुलाकात हो जाए, पंजतन के आखिरी फर्द हुसैन इस दुनिया में बाकी है, मैं उस मन्नत का खाना करती हूँ। कहा तू हुसैन को जानती है? क्या तू हुसैन से मिलना चाहती है? कहा हाँ। कहा हुसैन दुनिया में नहीं रहे। कहा रही तू आप कैसी बातें कर रही हैं? तो कहा अगर हुसैन नहीं है तो मैं उनकी बहन ज़ैनब से मुलाकात करूंगी, मैंने बहुत दिन खिदमत की है। क्या कि तू ज़ैनब को देखेगी तो पहचान लेगी, आजाद से अपना खाना तू बढ़ा दे। हुसैन शहीद कर दिए गए, ये देख तेरे सामने ज़ैनब है, मेरे बाल सफेद हो चुके हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ चुकी हैं, कमर झुक गई है। इलाही वसैयद मौला बारला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हाज़िर गायबीन की तमाम ख्वाहिश नबी व फरीद को बरला और मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमें जो बीमार हैं उन सबको जल्द शिफा कामिला और आजिला अता फरमा। परवरदिगार जिन हज़रात ने हमसे खास लोगों के लिए इल्तिमास से दुआ कहा है उन सबको शिफा कामिला और आजिला अता फरमा। परवरदिगार जो रोज़गार से लगे उनके रोज़गार को मजबूती उसमें इज़्ज़त अता फरमा। जो रोज़गार से परवरदिगार नहीं लगे उनको बाइज़्ज़त अपने लुत्फ़ खास रोज़गार मुहैया फरमा। जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ को अदा फरमा। परवरदिगार हमारे बुजुर्गों के साथ हमारे सर पर कायम दायम रख, हमारे बच्चों को मोहब्बत अहले बैत पर कायम रखना, उनको हुस्न किरदार की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार हमारी कौम को इत्तेहाद इत्तेफ़ाक़ अता फरमा। परवरदिगार हमारे उलमा मराजिक़ के साथ हमारे सर पर कायम व दायम रखना। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमें माह मुबारक की बरकतों से महरूम न रखना, अमाल खैर अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फरमा, उसके लिए मौक़े फ़राहम फरमा, ज़माने के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमको उनके ग़ुलाम में शुमार फरमा।
آخر فاتحہ میں امت کے نام بسم اللہ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم Ya Hussein, 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 Ya Hussein. آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا غم سے ہے زینب نڈال غم سے ہے زینب نڈال کھول دیے سر کے بال کھول دیے سر کے بال کہتی ہیں یہ پرملال کہتی ہیں یہ پرملال